बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेहादी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जंग फैसला कुन मरहले में पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज 3 बड़ी खबरें आई हैं। सुप्रीम कोर्ट की समाअत से पहले इत्तेहादी हुकूमत के 7 आम बंदे फारग कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर है, इसकी एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके सामने रखनी है। झूठी मरियम मुझसे माफ़ी मांगो वरना। बुशरा बीबी ने बिल आखिर चुप का रोज़ा तोड़ दिया है और अब खुलकर मरियम नवाज के जवाब देने का फैसला किया है। बदमाशी किस तरह महंगी पड़ी है। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन से नाक की लकीरें आज निकलवाई गई हैं और माफ़ी मांगी है उन्होंने। मामला क्या था, इसी आम खबर से हम वीडियो का आगाज़ करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। डीजी एंटी करप्शन, आपको इल्म है कि जिस तरीके से गुज़श्ता दिनों परवेज़ इलाही के घर पर धावा बोला गया और जो मोहसिन नकवी थे वो चौधरी शुजात के पास तो पहुंचे और कहा कि बड़ी गलती हुई जनाब, आपके घर आ गए हैं, लेकिन उसको बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं आई। वो वहाँ परवेज़ इलाही के घर नहीं गए। जिस तरह उन्होंने रेड किया, परवेज़ इलाही साहब ने इस हवाले से दरख्वास्त भी जमा करवाई है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो कुछ जुमले तकब्बर के अंदर, रौनत के अंदर, चूंकि कुछ इदारों की जब पुश्त पनाही होती है तो बहुत सारे अफसरान आइन और कानून को पांव तले रौंद कर ज़ाती तौर पर शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हैं और यही वो काली बेड़े होती हैं जिनकी वजह से ब्यूरोक्रेसी और पूरे जो इदारे हैं वो बदनाम होते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे जुमले अदा किए जो इंतहाई जो है वो घटिया थे, इंतहाई वो गिरे हुए भी थे और साथ तकब्बराना वो लहजा था कि जब बड़े बाप किसी के साथ हूं तो उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये तासर उसके अंदर देने की कोशिश की गई। तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है ये डीजी एंटी करप्शन वकास हसन, इन्होंने कहा कि अदालत के हुक्म पर सब के सामने माफ़ी मांगता हूं, चूंकि हाई कोर्ट ने कहा कि अवाम के सामने माफ़ी मांगो जो कुछ तुमने कहा है, और वरना आपको इससे बड़ी सजा दी जा सकती है। असूली तौर पर 5-10 लोगों को इस तरह सजा देनी चाहिए ताकि जो आइन और कानून को पांव तले रौंद कर जरदारियों और शरीफों के नौकर बनकर सानिया मॉडल टाउन जैसे सानियात बपा करते हैं, वो फिर उनको कानून और आइन का इल्म होगा, वो उस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन इस मामले के अंदर हमारा अदालती निज़ाम इंतहाई जो है वो मैं समझता हूँ कमज़ोर है। अब इसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि अवाम के सामने माफ़ी मांगो जो जुमले तुमने बोले हैं। अब इस पर उसने कहा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में फाइल एक पटिशन पर कमेंट्स दिए जिस पर एतराज़ किया गया। अपने कमेंट्स पर मैं सब के सामने माफ़ी मांगता हूँ। अब इसने क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसने कहा कि हुकूमत का मुलाजम हूँ, उनके मौक़िफ़ की तायीद कर सकता हूँ। परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने गए, जब पथराव हुआ तो कार्रवाई के पथराव के बाद गेट तोड़ने के लिए बख्तरबंद पुलिस इस्तेमाल की। अब ये आपने बदमाशी की जनाब। ज़रा कभी जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुलज़म शहबाज शरीफ है, वो वहाँ हमजा शहबाज है, सलमान शहबाज है, कभी उनका गेट इस तरह तोड़े आपकी टांगें तोड़ देंगे। चूँकि वो आपके जो मालक हैं वो उनके भी मालक हैं, इसलिए वो ये यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर उन्होंने मोनस इलाही के फ्रंट मैन, मुबैना फ्रंट मैन जो है वो जो फरार हुए हैं कस्टडी से, उन पर भी बात की और उन्होंने कहा कि मैंने जो ये बात की थी यहाँ गुफ्तगू करते हुए कि तो इन्हें अदालत की कार्रवाई से निमट लूँगा, इस पर जो आज अदालत ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की है और माफ़ी करने का कहा है तो मैं जनाब माफ़ी मांगता हूँ। यानी माफ़ी भी मांग ली और साथ 4 बातें और भी सुना ली। लेकिन बहरहाल हाई कोर्ट ने नाक से लकीरें निकलवाई हैं और उन्होंने कहा है कि अवाम के सामने ये जो आपने लहजा इस्तेमाल किया है, जिस तरह घटियापन का मुजाहरा किया आपने, जिस तरह आप जरदारियों और शरीफों के नौकर बन चुके हैं, ये इसका माना हम ले सकते हैं। तो ये बदमाशी उसको महंगी पड़ी है। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आई है और उस खबर का ताल्लुक जो है वो जो साबिक खातून अव्वल हैं बुशरा बीबी, उनके साथ है। बुशरा बीबी के खिलाफ मुसलसल जो है मरियम नवाज टारगेट कर रही हैं। इस वक्त मरियम नवाज जो है वो जैसे शुतर बेमुहार होता है, चूंकि औरत हैं कुछ और बोल नहीं सकते, तो उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है और वो जो चाहती हैं वो बयान करती हैं। जिस तरह चाहे डटाई के साथ झूठ बोलें, वो मुसलसल शरीफ खानदान और नून लीग का ये वतीरा है कि वो इतना कसरत से एक झूठ बोलते हैं ताकि वो सच लगने लगे,
لیکن اس کے باوجود عوام ان کو جھوٹا سمجھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اب انہوں نے بشریٰ بی بی پر الزامات لگائے کہ وہ یہ بھی کام کرتی تھی، وہ یہ بھی کرتی تھی، وہ رشوت لیتی تھی، وہ یہ کرتی تھی۔ اب اس پر جو ہے وہ بشریٰ بی بی کی جانب سے مریم نواز کو قانونی نوٹس فیصل فرید ایڈوکیٹ کی وساطت سے بھجوایا گیا ہے۔ نوٹس میں مریم نواز سے 7 روز میں بشریٰ بی بی سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نوٹس کے مطابق مریم نواز نے 1 مئی کو لاہور میں بشریٰ بی بی کے خلاف جھوٹی اور بے بنیاد الزام تراشی کی۔ بیان واپس نہ لینے پر مریم نواز کے خلاف ضابطۂ فوجداری اور ہتک عزت کی کارروائی ہوگی۔ یہ ضابطۂ فوجداری کی جو کارروائی ہے اس کے اندر سزا بھی ہے، اس لیے باقی چونکہ جو ڈیفامیشن لاز ہیں وہ پاکستان میں کمزور ہیں۔ بشریٰ بی بی مکمل طور پر گھر کی دہلیز تک محدود اور باپردہ خاتون ہے۔ مریم نواز بشریٰ بی بی اور ان کے اہل خانہ کو بدنام کرنے کے لیے بدنیتی پر مبنی مہم چلا رہی ہیں۔ مریم نواز کے الزامات پر مبنی تقریر کا متن جو ہے وہ بھی اس نوٹس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو نوٹس جو ہے لیگل نوٹس دے دیا گیا ہے کہ جھوٹی مریم یا تو معافی مانگو ورنہ عدالت کے اندر اب آپ کے سامنے جو ہے وہ عدالت کے سامنے جا رہے ہیں اور آپ کی جو پورا ایک کچا چٹھا ہے وہ ہم کھولنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف 3 بڑی عام خبریں ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور تینوں کا تعلق سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے اور 7 عام بندے کون سے فارغ ہوئے ہیں اور حکومت کو کتنا بڑا دھچکا لگا ہے اس سماعت سے پہلے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک خبر تو یہ آئی کہ وہ جو تحریری حکم نامہ جاری ہو رہا تھا وہ عدالت نے کر دیا اور کل اس کیس کو جو 1 دن الیکشن کروانے کا کیس ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر ایک تو کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رابطوں سے آگاہ کیا۔ فاروق نائک نے چیئرمین سینٹ کے کردار سے عدالت کو اجرا کیا۔ سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی کوئی ہدایت نہیں کی۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاکرات ان کی اپنی کوشش ہے۔ سپریم کورٹ کا 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم برقرار ہے۔ سپریم کورٹ نے مذاکرات جو ہے اس کی پذیرائی کی کہ موقع دیا جائے اور عدالت مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتی، صرف آئین پر عمل چاہتی ہے۔ سیاسی جماعتیں آئین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، یہ وہاں پر بات ہوئی۔ عدالت کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ صرف تجویز تھی۔ قومی مفاد اور آئین کے تحفظ کے لیے اتفاق نہ ہوا تو جیسا ہے ویسا چلے گا۔ تو یہ واضح انداز کے اندر جو ہے مذاکرات کی رپورٹ تحریک انصاف نے جمع کروا دی ہے اور حکومت بھی جو ہے وہ آج یعنی کل جمع کروانے جا رہی ہے۔ اب ایک اور بڑی خبر ہے، اس کا تعلق بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے۔ ایک تو یہ سماعت کے لیے معاملہ مقرر ہو گیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی خبر جو ہے آپ تک پہنچ گئی ہے، تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ یہ 2 خبریں جن کا تعلق سپریم کورٹ سے ہے، لیکن اب 7 افراد جو ہے جن کا تعلق جو ہے وہ یہاں پر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، وہ پہلے تو آپ کے سامنے رکھوں۔ اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل ان کے درمیان پھڈا پڑا ہوا ہے۔ پاکستان بار کونسل کے اندر چونکہ حکومتی اٹارنی جنرل اور وزیر قانون اور یہ سارے ان کا گروپ یہ موجود ہے، ان کی اکثریت ہے، یہ جو چاہتے ہیں حکومتی ٹاؤٹ کے طور پر وہ پورا پراکسی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس پر جو وکلاء کمیونٹی ہے ان کے اندر بڑا غم و غصہ ہے کہ آپ تو ایسے ہے جیسے پاکستان بار کونسل کو نون لیگ حکومت کی کرائے کی کوئی تنظیم بنا دی ہے، جو چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک الیکٹڈ باڈی ہے، اس کی ایک ورث ہے، اس کی وکلاء کے اندر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو یا جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اس کی ورث ہوتی ہے۔ ساری وکلاء کمیونٹی ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ اب جس طرح ان سیاسی وکلاء نے پاکستان بار کونسل اور باقی بارز کے تحت کچھ ہڑتالیں پچھلے دنوں کی، لیکن وکلاء نے ہڑتال نہیں کی چونکہ یہ وہ اس طرح کی الیکٹڈ باڈیز نہیں ہے جو وکلاء کی جو اس فرنٹ لائن پر جو ہے وہ سمجھیں کہ نمائندگی کرتی ہے، لیکن اس میں اعظم نذیر طارڑ، احسن بون اور اس طرح کے جو ہے وہ لوگ ہیں۔ اب ایک بڑا ایکشن لیا ہے، ایک تو جو ہے وہ انہوں نے کیس کر دیا پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے خلاف، جو عہدیدار ہیں ان کے خلاف۔ پہلے یہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اب اس کے اندر صدر سپریم کورٹ بار جو ہے وہ عابد زبیری اور جو سیکٹری ہیں مقتدر اختر شبیر، وہ گئے ہیں شوکات نوٹس جو پاکستان بار کونسل نے دیا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور انہوں نے حامد خان کی وساطت سے ایک درخواست دائر کی ہے جس میں موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان بار کونسل نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر
صدر اور سیکٹری سپریم کورٹ بار کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ سیکٹری جو ہے انہوں نے بھی بتایا کہ نوٹس جو ہے وہ اس میں موقع پاکستان بار نے یہ خلاف ورزی کی ہے اور ہماری الیکٹڈ باڈیز ہیں، وفاقی وزیر قانون پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں آدم نذیر تارڑ، اور وہ بار کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس پر وکلاء کمیونٹی کو بڑا جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ دھچکا لگا ہوا ہے اور وہ اس پر پریشان ہے۔ اب جب وہ بات نہیں آئے، انہوں نے ایکشن کیا پاکستان بار کونسل نے، جو کہ ان کا رائٹ نہیں تھا، یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گیا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ حکومتی جو مبینہ ٹاؤٹ قسم کے لوگ جو بڑے ہیں، جو عدالتوں میں بھی پہنچے ہوتے ہیں، ان کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی رکنیت معطل کر دی ہے، یعنی وہ وکیل کے طور پر اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جو تفصیل ہے یہ میں تھوڑا آپ کے سامنے وہ نام رکھ دیتا ہوں۔ عمران وسیم صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے کہ سیکٹری سپریم کورٹ بار نے پاکستان بار کونسل کے 7 ممبران کو سپریم کونسل بار کی رکنیت معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس میں حسن رضا ہے جو ابھی 2 دن پہلے سپریم کورٹ میں پیش ہوا، حکومت کی بڑی وہ فیور کر رہا تھا، امجد شاہ ہیں، ریاضت علی سائر ہیں، ان کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ طارق افریدی، مسعود چشتی، احسن بھون اور کلب حسن شاہ، ان 7 ممبران کی جو رکنیت ہے وہ معطل کر دی گئی ہے، اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ پاکستان بار کونسل کے ممبران کی جانب سے سپریم کورٹ بار کو ٹیک اوور کرنے کی غیر قانونی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان بار کونسل ممبران نے مس کنڈکٹ کیا، ممبرشپ معطل کرتے ہوئے عدمی منظوری معاملہ جنرل باڈی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت وکلاء تقسیم ہے، ججز تقسیم ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی رائے بھی یقیناً تقسیم ہے، اور سیاسی جماعتیں بھی تقسیم ہے، عوام بھی تقسیم ہے، اور عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ بہرحال یہ حکومتی مبینہ ٹاؤٹ وکلاء جو ہے، جو پراکسی پٹیشنز کرتے ہیں، جو زرداری اور شریف مافیا کی نوکری کا حق ادا کرتے ہیں، ان کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں، سیکٹری جنرل ہیں، انہوں نے ان کی رکنیت کو معطل کر دیا ہے، اپنے اختیارات کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ جس طرح کی 2 نمبریاں کر رہے ہیں، ان کے چہرے سے بھی نقاب ہٹایا۔ تو سپریم کورٹ سماعت سے قبل آج رات کو یہ عام بندے جو حکومتی فیور کرنے والے 7 بندے ہیں، ان کو فارغ کیا گیا ہے۔ اب اس کے حوالے سے وکلاء کی آپس کے اندر بھی تقسیم جو ہے وہ لڑائی ہوگی، جیسے قاضی گروپ وہاں ہے، ایسے وکلاء کے اندر بھی ایک قاضی گروپ ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔